سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سبحان اللہ سيدنا ومولانا ومرجانا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد رسول رب العالمين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وشهداء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله فآواز بلند پڑھ لیجیے اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بس حد عز و نیاز نذرانہ درود و سلام دست و دستہ عرض کرنے کے بعد جملہ حاضرین سامعین بزرگوں دوستوں عزیزان ذی قدر اور ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین اور جملہ علماء جنبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ تمام کو اور آپ کے ذریعے سے کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس ماہ مبارک کی آمد کی مبارک سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کے حوالے سے کسی وضاحت کی ضرورت ہے ہی نہیں، کسی اعتراض کی طرف توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی کو مانیں صلی اللہ علیہ وسلم
جو نبی کو مانے، اس نبی کی اتباع کو، اس نبی کی محبت کو اپنا ایمان جانے، اس نبی کی اتباع کے ذریعے سے ایمان رکھے کہ میری دنیا بھی کامیاب ہے، میری آخرت بھی کامیاب ہے۔ جس نبی کے تعلق، جس نبی سے نسبت کی وجہ سے اسے احسن تقویم ہونے کا اعزاز ملا ہو، دنیا میں بھی معزز ہوا ہو، اللہ کی بارگاہ میں بھی معزز ہوا ہو، ایسے شخص کو ایسے نبی کی ولادت کا، ایسے محسن کائنات کی آمد کا پتہ چلے اور وہ خوش نہ ہو، اس کے ایمان پر بھی سوال نشان ہے۔ اس لیے جو اہل محبت ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ ہر لحظہ، ہر لمحہ حضور کی سیرت، حضور کی یاد میں حضور کے میلاد کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ خاص مہینہ جس کی برکت سے رب نے سب کچھ دیا ہے، رب نے سب کچھ دیا بھی ہے، اور رب فرماتا ہے کہ میں نے سب کچھ بنایا بھی ہے، دنیا میں بھی دیا ہے اور آخرت میں بھی دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کے دامن سے منسلک ہوتا ہے۔ تیروں موضوعات ہیں، آج اس موضوع پر کچھ اظہار خیال کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں انسان اتنا ترقی کر گیا ہے، سائنسی ایجادات اور ریسرچ اپنے کمال کو پہنچ گئی ہیں، انسان کی سہولت کے لیے، آرام کے لیے بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز موجود ہے، جو انسان نے اپنے علم، اپنی عقل، اپنی ریسرچ کی بنیاد پر تخلیق کی ہے۔ لیکن ایمان والو ذرا یہ سوچو، اور اگر دوسرے سوال کریں تو ان کا سوال یہ ہوگا کہ اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ انسان نے اپنی عقل کی معراج کو پا لیا ہے، اپنی سوچ کے مطابق اپنے علم کی معراج کو پا لیا ہے، اپنے علم کے مطابق ریسرچ کی انتہا کو پہنچ گیا ہے، اپنی سوچ، اپنی عقل کے مطابق، مسلمانوں تم آج بھی یہ کہتے ہو کہ دنیا میں کوئی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رسول کو نہ مان لے، اور آخرت میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ان کے دامن سے لپٹ نہ جائے۔ آخر راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ آج انسان جو کرنا چاہے، اسباب مہیا ہوں تو سب کچھ کر سکتا ہے، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو گیا، پیغام رسانی کے وسائل اور ذرائع جو پیغام مہینوں میں پہنچتا تھا سیکنڈز میں جاتا ہے، جن تک رابطہ مہینوں میں ہوتا تھا سیکنڈز میں ہو جاتا ہے، ہر شے اپنے عروج اور کمال کو پہنچی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن مسلمانوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ آخر آج بھی واسطہ رسالت کی ضرورت کیوں ہے؟ اہمیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور کیوں ہے؟ آج بھی تمہارا اصرار اس پر کیوں ہے؟ آج بھی تم اس پر مصر کیوں ہو کہ انسان اس وقت تک حقیقی کامیابی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اللہ کو نہ مان لے، جب تک اللہ کے رسول کو نہ مان لے، اور اللہ نے جو نجات کو بند کر دیا ہے اتباع مصطفیٰ میں، نسبت مصطفیٰ میں، آخر اس کا راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ سوال بڑا اہم ہے، جواب کو اگر پھیلا دوں تو کئی جمعوں تک چلے گا، لیکن اسی جمعے پر اسے سمیٹ دوں گا۔ آئیے سب سے پہلے یہ جائزہ لیتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو سلیم الفطرت ہے، جس کے سارے اعضاء سلامت ہیں، جب وہ
دنیا میں آتا ہے تو علم حاصل کرنے کے ذرائع کتنے لے کر آتا ہے، کن کن چیزوں کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے، اپنی کون کون سی خوبیوں اور صلاحیتوں کو وہ استعمال میں لاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ رسالت، سکون اور اطمینان کے دروازوں کو آگے کشادہ کرتا ہے۔ ہر انسان کو سلیم الفطرت ہے، ذرا بات منسلک ہے ایک دوسرے کے ساتھ، سمجھیں گے تو جواب پر پہنچیں گے اور سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور نتیجہ یہ نکالوں گا کہ انسان آج جس ترقی اور کمال عروج کو پہنچا ہے، اس سے ہزار درجہ اگر آگے بھی چلا جائے، جب تک رسالت معاب کے علم کے سامنے، حضور کی بارگاہ کے سامنے جب تک اٹھنے نہیں دیکھے گا، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کہ جو ان پانچ حواس پر انحصار کر کے اگر
توحید سے فارغ ہو جائے گا۔ پہلا ایمان عقیدہ توحید ہی اسے اس وقت ملے گا جب پانچوں حواس کو پیچھے کر دے اور اللہ کو اللہ جان کر دے۔ فرشتے موجود ہیں، انوار و تجلیات کا ایک جہان موجود ہے، روحانیت کا ایک نظام موجود ہے، جنت موجود ہے، دوزخ موجود ہے، قبر کے احوال موجود ہیں، عالم ارواح موجود ہے، عالم بالا میں فرشتوں کا نظام موجود ہے۔ اللہ نے یہ سارا کچھ آنکھوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ایمان کی بنیاد تو پہلی ہی یؤمنون بالغیب سے شروع ہوتی ہے کہ تم اگر ان چیزوں کا ادراک، ان چیزوں کا علم اگر ان حواس سے خمسہ سے کرنا چاہو گے تم اپنے ایمان کے سفر کی ابتدا ہی نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھیے گا ذرا، سوال ہے اس پر رہیے گا کہ آخر واسطہ رسالت ہی ضروری کیوں ہے؟ اس کے بغیر آگے بات چلتی کیوں نہیں ہے؟ اس کے بغیر بات آگے شروع کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو یہ کہ ان حواس خمسہ کا جو دائرہ ہے وہ فزیکل ورلڈ تک محدود ہے، جو مادی حصی اشیاء ہیں بس صرف ان تک ان کا دائرہ موجود ہے۔ اور یہاں میں رک کر بتاتا چلوں، سائنس نے کمال کر دیا انسان کی سہولت کے لیے، انسان کے آرام کے لیے بے شمار ایجادات کر دی ہیں، لیکن ان ساری ایجادات کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، انسان کے جسم کے ساتھ ہے، انسان کی دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، انسان کے اس مادی دور کے ساتھ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسان صرف جسم سے بنا ہے؟ جسم سے تو نہیں بنا، اصل تو اس کے اندر روح ہے۔ پتہ یہ چلا ایک جہان اور ہے، ایک نظام اور ہے، ایک سسٹم اور ہے جس کا تعلق رب سے ہے، جس کا تعلق اگلے جہان سے ہے۔ اللہ اکبر! وہ روح کی باتیں کون بتائے گا؟ وہ عالم آخرت کی باتیں کون بتائے گا؟ وہ عالم برزخ کے احوال کون بتائے گا؟ وہ عالم حشر کے احوال کون بتائے گا؟ وہ قبر کی کیفیات کون بتائے گا؟ وہ انسان کے جسم سے گزر کر اس کی روح میں اتر کر اس کے دل میں ہونے والے خیالات وسوسات کی باتیں کون کرے گا؟ وہ کون کرے گا؟ وہ وہی ہوگا جسے رب رسول بنا کے سوال ایسے ہیں، انسان ان کا جواب تلاش کرنا چاہتا ہے۔ مولا میں دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ میرے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ صحیح کیا ہے؟ غلط کیا ہے؟ اچھا کیا ہے؟ برا کیا ہے؟ میں نے قدم کون سا صحیح اٹھانا ہے، کون سا غلط اٹھانا ہے؟ کوئی اپنی عقل سے فیصلہ کرے گا، کوئی ان حواس خمسہ کے ذریعے سے فیصلہ کرے گا۔ ہر فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھو واسطہ رسالت کو درمیان میں رکھ کے کو فیصلہ کرو گے کبھی غلطی نہیں۔ ان حواس خمسہ کا دائرہ بھی معلوم ہے، ان کی لیمٹس ہیں۔ سننے کی ہر انسان کی قوت الگ ہے، دیکھنے کی طاقت الگ ہے، آواز کو پہنچانے کی طاقت الگ ہے، چھونے کی حس اپنی اپنی ہے، چکھنے کی حس جو ہے اپنی اپنی ہے۔ اللہ اکبر! کیا مطلب؟ وہ لیمٹس میں ہے، محدود ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ان حدود کے دائرے میں نہیں آ سکتی، بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ ان میں سے ایک حص دوسری کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جس چیز کا علم دیکھنے سے ہے اس کا علم دیکھنے سے ہی آئے گا، چھونے سے نہیں آ سکتا، سننے سے نہیں آ سکتا۔ کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنا ہو کہ یہ کھٹی ہے یا میٹھی ہے، کان میں ڈالنے سے نہیں پتا چلے گی کہ یہ کھٹی ہے یا میٹھی ہے، صرف دیکھنے سے نہیں پتا چلے گی کہ یہ کھٹی ہے یا میٹھی ہے، چھونے سے نہیں پتا چلے گی، اسے اپنی زبان پہ رکھے گا تو تجھے پتا چلے گا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ خوشبو کا پتا چلانا ہو کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے، یہ احساس اگر پیدا کرنا ہو کان کے ذریعے سے نہیں ہوگا، چھونے سے نہیں ہوگا، یہ صرف ہوگا تو صرف تیری حصے جو شامہ ہے، سونگنے والی حصہ ہے اس سے ہوگا۔ مولانا روم نے بڑی عظیم بات کی ہے، ارشاد فرمائی ہے، آیت ذکر کی ہے، اس سے سمجھا کے آگے بڑھتا ہوں اور انسان کی بے بسی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ انسان کی بے بسی بتا رہا ہوں یہاں پر۔ انسان ان حواس خمسہ کے ذریعے سے جو علم اس نے حاصل کیا ہے، جسے سائنس کا نام دیا ہے، جسے ٹیکنالوجی کا نام دیا ہے، جسے ریسرچ کا نام دیا ہے، اور یہ سارا کچھ کر کے اپنی کمال اور انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ میں انسان کی بے مائگی، کم مائگی اور کم علمی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان ساری چیزوں کو جب تو رسالت بات کی باتیں ہمیں پیش کرے گا، وہ سمندر ہوگا تو قطرہ نظر آئے گا۔
سے تو نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، جب اسے تو پیش کرے گا علم مصطفیٰ کے سامنے، نگاہ مصطفیٰ کے سامنے، علم نبوت کے سامنے، علم رسالت کے سامنے، وہاں جب تو لے کر، ظاہر ہے ہر انسان جو عام انسان ہے اس کے دیکھنے کی طاقت اور ہے، اللہ کے ولی کے دیکھنے کی طاقت اور ہے، عام آدمی کے دیکھنے کی طاقت اور، ولی کے دیکھنے کی طاقت اور اگر اس کو آگے لے جاؤ تو اللہ کے نبی کے دیکھنے کی طاقت کچھ اور ہے۔ یہ فرق رکھا ہے، سننے کا اسی طرح ہے، بولنے کا اسی طرح ہے، اشارہ کرنے کا اسی طرح ہے۔ تو اگر کسی شے پر اثر انداز ہونا چاہے، انسان اگر کسی شے پر اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اثر انداز ہونا چاہے، جب تک اس کا ہاتھ اس کو لگے گا نہیں اس میں موومنٹ نہیں ہو سکتی۔ میں اس مائک کو آگے پیچھے کرنا چاہوں، ہاتھ کی ضرورت ہے، میں ہاتھ کے ساتھ اس کو حرکت دوں گا، ایڈجسٹ کروں گا، اس کے علاوہ اشارے سے نہیں ہو سکتا۔ اس نبی کے علم کے سامنے لا، اس نبی کے تصرف کے سامنے، اس نبی کے اختیارات کے سامنے لا کہ جس نبی نے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو ٹکڑے کر دیا۔ یہ تصرف، یہ طاقت کی بات کر رہا ہوں، صرف ہاتھ کی جو اللہ نے پکڑنے کی طاقت عطا کی ہے۔ صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ تو جب تک کسی شے کو ہاتھ نہ لگائے اس وقت تک تو اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ نبی مکے کی سرزمین پر موجود ہے، ہاتھ اس کے جسم مبارک کے ساتھ ہے، ہزاروں لاکھوں میل کا سفر کر کے جس کے اشارے میں یہ طاقت ہے، ہاتھ اور جسم۔ یہ بات کر رہا ہوں غیر نبی کی، جو غیر نبی ہے اس کے علم کی بے معنی اور کم عقلی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جب بارگاہ رسالت مآب کے سامنے پیش ہوگا تو وہ کتنا بے کس اور کتنا کم علم اور کتنا کمتر اپنے آپ کو سمجھے گا۔ مولانا روم نے مثال کیا دی ہے، کسی شہر میں 5 اندھے تھے تو شہر میں ایک ہاتھی آ گیا، انہوں نے کہا چلیں جا کے ہاتھی دیکھ کر آتے ہیں کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے آنکھوں سے 5 نابینا، 5 وہاں پہنچے۔ اب اس کو دیکھنے کا علم قوت بصارت کے ساتھ تھا جس سے وہ 5 معلوم تھے، اس کا علم موقوف تھا دیکھنے کے ساتھ، اور دیکھنے کی طاقت سے 5 معلوم ہے۔ اب 5 نے ہاتھی کو چھوا، ہاتھ لگا، مس کر کے چھو کے چک کر کے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے۔ ہاں بھائی سنا ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ جس کا ہاتھ پڑا تھا کان پہ کہنے لگا ہاتھی پنکھے کی طرح ہوتا ہے، جس کا ہاتھ پڑا تھا اس کی ٹانگوں پر کہنے لگا ہاتھی ستون کی طرح ہوتا ہے، جس کا ہاتھ پیٹ پہ پڑا تھا کہنے لگا ہاتھی تختے کی طرح ہوتا ہے، جس نے دم کو چھوا اس نے کہا ہاتھی رسی کی طرح ہوتا ہے۔ پتہ یہ چل گیا اس کا علم موجود منحصر تھا دیکھنے کے ساتھ۔ وہ 5 اندھے تھے، 5 ہو کر بھی ہاتھی کو نہ جان سکے نہ پہچان سکے، نہ جان سکے نہ پہچان سکے۔ کیوں؟ رب نے اس کا علم دیکھنے کی طاقت کے ساتھ رکھا ہوا تھا، وہ اس طاقت سے معلوم تھے۔ اے انسان اپنی کم مائگی کو سمجھ، اپنی کم علمی کا اعتراف کر، رب کیسا ہے، رب کہاں ہے، اس کی عظمت و شان کیا ہے، اس کی جلالت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے۔ اللہ نے اس ساری شے کا علم تیری آنکھ میں نہیں رکھا، تیرے ہاتھوں میں نہیں رکھا، کسی شے میں نہیں رکھا، رب نے ان ساری چیزوں کا علم ذات مصطفیٰ میں رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان ساری چیزوں کی پہچان سبحان اللہ، پھر ایک یاد رکھیں، ایک ہے ان حواس کے اعضاء اور ایک ہے ان کے اندر وہ قوت، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کان ہو ضروری نہیں کہ سنیں، منہ میں زبان ہو ضروری نہیں کہ بولے، آنکھیں ہوں ضروری ہو کہ نہیں دیکھے۔ کیا مطلب؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان تو اتنا بے بس ہے کہ وہ محدود ہے، اس کی لیمٹس ہیں۔ اور رب کو اگر تو نے جاننا ہو تو کائنات ارضی و سماوی میں ان سوالات کا تو نے جواب لینا ہو کہ مولا میں کہاں سے آیا، یہ تجھے نہ تیری عقل بتائے گی نہ تیرے حواس خمسہ بتائیں گے۔ یہ سوال تو پیش کر بارگاہ مصطفیٰ میں، وہاں سے تمہیں پتا چلے گا کہ تو کہاں سے آیا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، جو کلام تو وہاں
کہ روح رب کو کر کے آیا ہے، اللہ کا نبی تجھے تیرا سوال بھی بتائے گا، تیرا جواب بھی بتائے گا۔ مولا یہ دنیا میں دیکھ رہا ہوں، اس دنیا کے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اپنی سوچ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق اس کا تو سوال کا جواب لے گا۔ آج اس کی مقصدیت، اپنی دنیا میں آنے کا مقصد اگر تو پوچھنا چاہے، مولا کسی نے دنیا کو بنا لیا ہے، کسی نے دنیا کی شہرت کو بنا لیا ہے، کسی نے نام و نمود کو بنا لیا ہے، کسی نے شہرت، کسی نے عہدے کو بنا لیا ہے۔ آج یہ سوال اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر، وہ تمہیں بتائے گا کہ دنیا میں تو رب کی معرفت اور پہچان کے لیے آیا ہے۔ مولا جب مر جاتا ہے انسان، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وہ بے حس ہو جاتا ہے، پہلے بول رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ مولا یہ ہوتا کیا ہے؟ وہ نبی تمہیں بتائے گا کہ کیسے فرشتے آتے ہیں، کیسی تمہارے روح قبض کی جاتی ہے، کیسے قبر میں وہ سوال و جواب کرتے ہیں، کیسے تیرے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، جو ماننے والا نہیں ہے اسے کیسے قبر کا عذاب دیا جائے گا، پھر ثواب دیا جائے۔ مولا یہ بات یہی تک رک جاتی ہے؟ فرمایا نہیں، اس کے بعد تو سویا رہے گا، میدان محشر بھی پتا ہوگا، وہاں اللہ کی بارگاہ میں سوال و جواب بھی ہوں گے، اس کے بعد تجھے جنت کا پتہ ملے گا، تجھے دوزخ کا پتہ چلے گا، تجھے یہ سارے کا سارا ملے گا۔ مولا اگر یہ سب کچھ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا نہ تجھے آنکھوں سے نظر آئے گا، نہ کانوں سے سن سکتا ہے، نہ زبان سے سیکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ سونگ سکتا ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کا پتہ چلانا ہے، تیری عقل بیکار ہو جائے گی، تیری عقل ختم ہو جائے گی، آپ بارگاہ رسالت میں آ جا، تو سوال کرتا جا، تو سوال کرتا جا، تجھے جواب ملے گا۔ اور اسی پر بڑھا دوں، صرف یہی نہیں، اس نبی کو اللہ نے صرف سوالوں کا جواب دینے کے لیے نہیں، اس کائنات میں مختار بنا کر بھیجا ہے۔ تو سوال کرتا جا، وہ تجھے جواب دیتا جائے گا، تو سوالی بن کے مانگتا جا، وہ تیری جھولی بن جائے گا۔ بڑا تھوڑا رہ گیا، میں نے بات کی ہے، یہ 5 آواز کی میں نے بات کی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، صرف یہ 5 آواز نہیں ہے، اللہ رب العزت نے انسان کی ایک روحانی نظام، یہ جسم کے 5 آواز ہیں، یہ جسم کے 5 آواز ہیں، اس کے اوپر اللہ نے عقل رکھی ہے۔ یہ 5 آواز را مٹیریل کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو ترتیب دے کر دماغ کی طرف سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک آدمی دیکھتا بھی صحیح ہے، بولتا بھی صحیح ہے، سنتا بھی صحیح ہے، سونگتا بھی صحیح ہے، چھوتا بھی صحیح ہے، لیکن اگر اس کا دماغ خراب ہے، اگر وہ پاگل ہے، ان حواس کو کنٹرول کرنے والی چیز موجود نہیں، یہ سارے کا سارا بیکار ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا اگر یہ 5 حواس ٹھیک ہوں اور عقل ٹھیک نہ ہو تو پھر بھی یہ بیکار ہے۔ اللہ نے عقل رکھی ہے، پھر روح کا ایک نظام رکھا ہے، اس کے اندر اللہ نے حواس عقل کے اندر الگ رکھے ہوئے ہیں، اس سے مشترک رکھی ہے، اس کا اپنا فنکشن ہے۔ حصے واہمہ رکھی ہے، اس کا اپنا فنکشن ہے۔ حصے حافظہ رکھی ہے، اس کا اپنا فنکشن ہے۔ حصے متصرفہ رکھی ہے، اس کا اپنا فنکشن ہے، جو دماغ میں چل کے ان ساری چیزوں کو ترتیب دیتا ہے، ان کو حافظے میں محفوظ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ سیکنڈز بھی ختم ہو جاتے ہیں، ادھر انسان دیکھتا ہے، ادھر فیصلہ کر کے بول دیتا ہے کہ رب نے انسان کے جسم میں نظام عقل کا، فیصلے کا، شعور کا، بیداری کا، حواس خمسہ کے ذریعے انسان کی عقل میں مرکز کے طور پہ پیدا کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، ایک نظام اللہ نے اس سے آگے بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اپنی ان تمام حواس کو جو تیری ظاہری ہیں ان کو بھی لے آ، ساتھ اگر تو ملا لے ان حواس باطنیہ کو بھی، جو اللہ نے تیری عقل میں، تیرے دماغ میں، لاشعور میں پیدا کیے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کا سوال ان کو اکٹھا کر کے بھی تو نہیں دے سکتا ہے۔ ایک اللہ نے روحانی باطنی نظام بھی رکھا ہے، لطائف رکھے ہیں روحانیت میں، بہت ساری چیزیں جو ان حواس ظاہری سے نہیں دیکھی جا سکتی، لیکن وہ لطائف خمسہ اگر بیدار ہو جائیں تو ان کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں سمجھ لیں اللہ کا ولی کیا کرتا ہے۔ اللہ کا ولی یہی کام کرتا ہے کہ وہ صرف حواس ظاہری پر نہیں رہتا، وہ اپنے لطائف خمسہ کو بیدار کرتا ہے، ان کو ایکٹیو کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جن کا علم نہ کسی ظاہر سے کیا جا سکتا ہے، اللہ کا ولی نگاہ جھکا کے نگاہ باطن سے کر دیتا ہے۔ وہ لطائف خمسہ کون سے ہیں؟ وہ لطیفہ قلب ہے،
لطیفہ روح ہے، وہ لطیفہ سر ہے، وہ لطیفہ خفی ہے، وہ لطیفہ اخفا ہے جو اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ یہ 15 کے 15 حواس اگر کسی کے سلامت ہوں، صحیح ہوں، 15 کے 15، 5 حواس ظاہری، 5 عقلی اور 5 لطائف خمسہ روحانیہ، یہ اگر 15 کے 15 بیدار ہو جائیں، جو سوال میں نے رکھے ہیں، جب تک درمیان میں واسطہ رسالت کو نہیں لائے گا، جب تک تعلق ذات مصطفیٰ سے نہیں کرے گا، وہ جہاں مرضی ہوا میں اڑ کے بھی چلا جائے تو اپنا ظاہری کمال کو دکھا سکتا ہے، لیکن اللہ کی معرفت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک بارگاہ مصطفیٰ میں اللہ رب العزت جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب، سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کا کہنا مانا جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ ان آیات کے سمجھنے کے بعد اب آئیے، اللہ رب العزت نے سورہ توحید، سورہ اخلاص میں اس کی ابتدا لفظ قل سے کیا ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ آخری بات ہے واسطہ رسالت کو سمجھنے کی، عقیدہ رسالت کو سمجھنے کی، اہمیت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقلی اعتبار سے سمجھنے کی۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ رب ایک ہے۔ اسلوب پہ غور کیجیے، آپ فرما دیجئے کہ وہ رب ایک ہے۔ محبت کی بات سمجھ میں آ جائے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء تشریف لائے، سب نے آ کر اپنی قوم کو یہ کہا کہ رب ایک ہے، سب نے یہی دعوت دی کہ رب ایک ہے، رب کا وجود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی یہ صفات اور اس کی یہ شانیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے امتیوں میں سے اگر کوئی امتی یہ کہہ دیتا کہ آپ جس رب کی بات کرتے ہیں، آپ جس رب کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، آپ جب رب کی اطاعت کی بات کرتے ہیں، کیا آپ نے اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ کیا آپ نے اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ تو جس کیفیت کے ساتھ محبوب کریم نے دیکھا ہے، یقیناً کسی اور نے نہیں دیکھا۔ ان کا جواب نفی میں ہوتا، لیکن یہ اعزاز حضور کی امت کو حاصل ہے کہ اگر کوئی یہ سوال کر لے کہ جس رب کی دعوت دی جا رہی ہے، جس رب پر ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے، کیا ہمارے رسول نے اس رب کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ قرآن شاہد ہے کہ تم ایک بار دیکھنے کی بات کرتے ہو، تم ایک بار دیکھنے کی بات کرتے ہو۔ یہ رسول تو ایسی عظمتوں والا ہے، یہ محبوب تو اتنا پیارا ہے کہ ہم نے سوتے ہوئے جگا کے خود اپنا دیدار اپنے محبوب کو کئی بار کرایا۔ یہ عرفان صرف یہیں سے نہیں بلکہ حضور کی امت کو بھی حاصل ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر امت سے گواہ پیش ہوگا، وہ انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پاس نبی رسول نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی رسول نہیں آیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر نبی پاک علیہ السلام کی امت کو لایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہیں گے کہ ہاں ان کی طرف رسول آئے تھے، ان کی طرف رسول آئے تھے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا، ان کو اللہ کے احکامات سے سنایا جائے گا۔ وہ کہیں گے تم تو آئے بعد میں ہو، تم تو آئے بعد میں ہو، تم ہماری گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ زبان حال میں جواب دوں گا، حضور کے غلام عرض کریں گے ہم آئے تو بعد میں تھے، ہم آئے تو بعد میں تھے، لیکن ہماری گواہی اس نبی کی گواہی پر ہے جو تم سے بھی بہت پہلے آئے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیسے گواہی دیتے ہو کہ رسول اور نبی آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ مولا کریم ہمارے رسول نے ہمیں بتایا تھا، ہمارے محبوب نے ہمیں بتایا تھا کہ ان امتوں کی طرف رسول گئے تھے، اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، ہماری گواہی نبی پاک علیہ السلام کی گواہی پر ہے۔ اور پھر حضور کی جب گواہی پیش کی جائے گی، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کسی کو انکار کرنے کی جرات نہیں ہوگی۔ وہاں کوئی کیوں نہیں کہے گا کہ آپ بھی تو بعد میں آئے ہیں؟ کیوں؟ انہیں پتا ہوگا کہ اب جو گواہی دینے والا ہے، اب جو بات کرنے والا ہے، اب جو شہادت دینے والا ہے، وہ دنیا میں بھیجا تو بعد میں گیا، پیدا سب سے پہلے۔
انسان آج بھی اپنی عقل کی، اپنی علم کی، اپنے لطائف کی، اپنے حواس کی جس معراج کو بھی پہنچ جائے، فنا نہ دنیا کی پا سکتا ہے نہ آخرت کی پا سکتا ہے۔ اپنے علم کو جب تک بارگاہ مصطفیٰ میں نہیں لائے گا، بارگاہ ان سوالوں کے جواب کے لیے جو اس کے عقل میں، اس کے دماغ میں، اس کے شعور میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا جواب ملے گا صرف اور صرف بارگاہ رسالت آپ سے ملے گا۔ اے انسان، آج بھی اگر تو دنیا کی فلاح چاہتا ہے، اگر آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اپنے جسم کی تسکین چاہتا ہے، اپنی روح کا قرار چاہتا ہے، اگر ظاہر کو اچھا کرنا چاہتا ہے، اگر باطن کو اچھا کرنا چاہتا ہے، اگر دنیا کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اگر آخرت کو اچھا بہتر کرنا چاہتا ہے، رستہ صرف ایک ہی ہے، گلی صرف ایک ہی ہے، رستہ صرف ایک، گلی صرف ایک، بارگاہ صرف ایک، در صرف ایک، ساتھ صرف ایک، اور وہ ہے ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے، محبت عطا کرے، وہ نسبت، وہ ایمان، وہ تعلق، وہ اتباع، وہ اطاعت عطا کرے، جو دنیا میں بھی کامیابی کا سبب بنے، آخرت میں بھی عزت کا سبب بنے۔ اور رستہ صرف ایک ہی ہے کہ نبی کو مان لیا ہے تو نبی کی عظمت کے جھنڈے لہرا دو۔ آج پاکستان میں ضرورت ہے اس بات کی، دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں میلادیوں کی جگہ ہے، فسادیوں کی کوئی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔